بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 1 کے ویڈیو پارٹ 3 کو کریں گے، جس میں ہم کوشچن نمبر 97 تک کر چکے ہیں۔ اس کے آگے ریمیننگ جو کوشچنز ہیں اس کو ہم آج کے ویڈیو میں کریں گے۔ تو اگین آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے آپ خود بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب، جس میں ہم ریمیننگ جو کوشچنز ہیں ان کو کریں گے۔ تو کوشچن نمبر 98 ہے آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن انڈر نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959۔ تو ان کو سمجھنے سے پہلے جو ایجوکیشن پالیسی ہے وہ 1947 میں، جو کہ ہم نے 97 کوشچن میں آپ کو بتایا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ان کے اس میں کیا تھا۔ ایس ایم شریف جو ہے انہوں نے ہیڈ کیا تھا جو کمیشن ہے ایجوکیشن، نیشنل ایجوکیشن کمیشن کو، ان کے ہیڈشپ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے 1947 کے بعد 1959 میں نیشنل کمیشن آن ایجوکیشن آیا تھا۔ اس کے بعد نیو ایجوکیشن پالیسی 1970 میں آیا تھا، اور ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ 1972 میں آیا تھا۔ اس کے بعد نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1979 کو آیا تھا۔ اس کے بعد نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو ہے 1992 میں آیا تھا، اور اس کے بعد نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1998 ٹو 2010۔ اس کے بعد آیا تھا ایجوکیشن پالیسی 2009، جو لاسٹ پالیسی تھی۔ اس کے بعد کوئی پالیسی نہیں آئی۔ اب یہ کس کے اس میں ہوئی ہے، ہیڈشپ میں ہوئی ہے، ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو جو 98 ہے آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن انڈر نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959 واز اسپریچول ویلیوز، آئیڈیالوجی آف پاکستان، ڈیولپمنٹ آف انڈیویجویلٹی۔ تو یہ تینوں ہیں۔ کوشچن نمبر 99 ہے جو ٹیکسٹ بک بورڈ واز ریکمینڈیڈ ٹو اسٹیبلش انڈر نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959۔ اس میں آیا تھا 100 ہے۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1970 واز ہیڈڈ بائی نور خان۔ جو 47 تھا اس کو ایس ایم شریف نے کیا تھا، اور جو 1970 ہے اس کو ہیڈ کیا تھا نور خان نے۔ اس کے بعد ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1972 واز ہیڈڈ بائی عبدالحفیظ پیرزادہ، جو کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھا۔ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ور نیشنلائز انڈر نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1972۔ Under National Education Policy 1972, free education was recommended up to class 10th. Open University was established under the policy 1972. The focus of National Education Policy was Policy 1978 was on Islamic values and ideology of Pakistan۔ یہ دونوں صحیح ہے۔ Charter Act was presented in 1813۔ According to Charter Act 1813, education is the responsibility of East India Company. The amount set apart by East India Company for educational purpose will be 10,000۔ سوری، یہ 1,00,000 ہے۔ اس کے بعد ہے The objective of education according to Charter Act was preaching Christianity۔ Question number 110 ہے The medium of instruction for promotion of scientific knowledge according to Charter Act will be English۔ The Charter Act of East India Company was renewed in 1833۔ East India Company could not implement the Charter Act for 10 years۔ Lord Macaulay Bentinck Resolution was passed in 1835. Which one is not the characteristic of Lord Macaulay report, revival of Eastern knowledge? According to Lord Macaulay, one purpose of education was to produce clerk۔ یعنی جو لارڈ میکالے تھا اس نے کیا کیا تھا، یعنی اس کے دور میں جس کی جو ایجوکیشن ہے اس سے جو ہے کلرک ہی پروڈیوس ہو سکتے تھے۔ چارلس ووڈ ڈسپیچ واز پریزنٹڈ ان 1854۔
Under Wood Dispatch in 1857, 3 universities established were Bombay, Calcutta or Madras. Punjab University was established in 1887. Indian Education Commission was established in 1882. Indian Education Commission was established under headship of Sir William Hunter. Planned and systematic effort by an organization to provide an individual of any age a second chance of education is non-formal education, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था और इसको ये पढ़ने का सेकंड चांस भी होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री है. द प्रोसेस इन विच ऑल कम्युनिटी मेंबर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर विदाउट प्रायर प्लानिंग इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन. ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ. The field of study associated with exploring realities and general principles is called philosophy. Education philosophy, which lays emphasis on delivery of standard curriculum through subject-centered direct instruction by teacher. Essentialism. Question number 126 है learning theories define learning and explain how learning take place. Hence, change in learning theory changes pedagogy जो कि टीचिंग मेथड है. फील्ड ऑफ स्टडी डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट लर्निंग इज साइकोलॉजी. द मेन पर्पस ऑफ देवबंद मूवमेंट वाज टू preserve the Islamic identity of Muslim of subcontinent. Nadwa movement was established to develop and promote both religious and modern education. The common element between Nadwa movement and Jamia Islamia was emphasis on modern and religious education. No system of education is better than its teacher who serve it. It is said by National Education Commission 1959. It was decided the primary education up to class 5 will become universal by 1979 and for the girls by 1982 and up to class 8 for boys in 1982 and for girls by 1987. तो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 to 1980. Education sector reform ESR in action plan of 2001 to 2005. Sociological role of education are conservative, critical and creative. Elements of education process include aim, curriculum, pedagogy and evaluation. तो आपने इनको याद रखना है. चैप्टर नंबर 1 आज हम कंप्लीट कर चुके हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. तो आप लोगों ने इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करना है और ज़रूर इसको आपने रिवाइज़ करना है और इसको अपने मेमोराइजेशन के साथ साथ इसको समझना भी है ताकि ये आपको देर पा भी हो और इंशाल्लाह आपके जो प्रोफेशनल टेस्ट है उसमें आपकी भरपूर तैयारी भी हो. तो आखिर में आपसे मज़ीद रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों ने हमारी अप्रिसिएशन करनी है थ्रू योर कमेंट्स, थ्रू लाइकिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो इंशाल्लाह चैप्टर 2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे. तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगी. अल्लाह हाफ़िज़.